بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 41 وڈ رادر. مکمل لینگویج کورس کے لیے برائے مہربانی وزٹ کیجیے میری ویب سائٹ www.atocofenglish.com. آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ وڈ رادر کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے انگریزی زبان کے اندر. اچھا جی, تو وڈ رادر کا استعمال جو ہے وہ اپنی ترجیحات بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ بتانا چاہیں کہ آپ کوئی چیز زیادہ پسند کرتے ہیں کسی دوسری چیز کے مقابلے میں, تو آپ استعمال کریں گے انگریزی زبان میں وڈ رادر. اب وہ لوگ جو اردو سے انگریزی ترجمہ کر کے بولنا چاہتے ہیں انگریزی, ان کے لیے تو یہاں پہ بڑا ہی مسئلہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اردو میں ہمارے پاس ایک ایسی چیز یا ایک ایسا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے یا کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے جس کو استعمال کر کے ہم اپنی ترجیحات کو بیان کر سکیں. جیسے کہ ہم عام طور پہ اردو میں یہ بولتے ہیں کہ بھائی میں بازار جانے کے بجائے میں گھر میں بیٹھنا زیادہ پسند کروں گا. یہ ہماری ترجیحات بتانے کا ذریعہ ہے اردو کے اندر. یا یہ کہ میں کرکٹ کھیلنے کے بجائے میں جو ہے وہ سونا پسند کروں گا. تو یہ طریقے ہیں اردو کے اندر کہ جس سے ہم اپنی ترجیحات کو واضح کرتے ہیں اردو زبان کے اندر. انگریزی زبان میں بھی مختلف چیزیں ہیں ترجیحات کو بیان کرنے کی. یعنی کہ صرف وڈ رادر ہی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو استعمال کر کے آپ اپنی ترجیحات کی یعنی کہ نشاندہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی دوسری چیزیں, مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے پریفر. پریفر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ترجیح بتانے کے لیے کہ بھائی میں یہ کرنا زیادہ پسند کروں گا, تو آئی پریفر ٹو ڈو دس. سو یعنی کہ کوئی ایک چیز نہیں. جیسے کہ مختلف آپ نے میرے ٹیوٹوریلز میں سنا ہی ہوگا کہ انگریزی زبان میں کسی ایک چیز کی وضاحت کے لیے کوئی ایک ہی چیز نہیں ہے, اس کے لیے مختلف چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. تو وڈ رادر جو ہے وہ پریفرنس کے لیے یعنی کہ ترجیحات کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اردو میں ہمارے پاس جو ہے ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے جس کو آپ اس کا ترجمہ کر سکیں. تو ذہن میں رکھیں کہ میں سبق شروع کرنے والا ہوں, آپ کو یہ بات بتا دوں کہ برائے مہربانی وڈ رادر کا کوئی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو اس کا کوئی ترجمہ ملے گا. اور اگر کوئی ٹیچر ایسا ہے جو آپ کو اس کا ترجمہ بتا رہا ہے تو وہ صرف آپ سے کھیل رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. وڈ رادر کا کوئی بھی ترجمہ نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے استعمال اس کا کیا جاتا ہے. تو وڈ رادر جو ہے وہ ترجیحات کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب بھی آپ اپنی ترجیح بتانا چاہیں یعنی کہ آپ بتانا چاہیں کہ آپ کسی چیز کو کسی چیز کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, تو اس ترجیح کے لیے آپ استعمال کریں گے وڈ رادر. مثال پہ نظر ڈالتے ہیں. I would rather play cricket than clean my room. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ I would rather play cricket then clean my room. تو I would rather play cricket یہاں پہ ترجیح کے لیے میں نے would rather استعمال کیا, یعنی کہ میں کرکٹ کھیلنا پسند کروں گا کمرہ صاف کرنے کے بجائے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیا, لیکن ضروری نہیں کہ آپ بھی وڈ رادر کا مطلب یہ ہے کہ بجائے یا کچھ اپنی طرف سے کوئی ترجمہ کر لیں. تو برائے مہربانی ایسا کچھ مت کیجیے گا. یہاں پہ میں آپ کو اردو میں سمجھا تو رہا ہوں, یعنی کہ میرے ٹیوٹوریلز آپ کو اردو میں ملتے تو ہیں, لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں آپ کو کوئی اشارے نہیں بتاتا کہ بس یہ رٹا لگا لو اور بس یہی جملے بنانا شروع کر دو. رٹے کا آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس کم از کم اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی چیز رٹوا دوں. رٹنا مقصد نہیں ہے, سمجھنا مقصد ہے ہمارا. تو آئی وڈ رادر پلے کرکٹ دین کلین مائی روم. تو آئی وڈ رادر پلے کرکٹ, یہ جو حصہ ہے آئی وڈ رادر پلے کرکٹ, یہ ظاہر کر رہا ہے ترجیح کو کہ میں کرکٹ کھیلنا زیادہ پسند کروں گا دین کلین مائی روم, بجائے اپنا کمرہ صاف کرنے کے. تو یہاں پر شوئنگ پریفرنس اوور کلیننگ, ہم یہاں پہ ترجیح کس کی بتا رہے ہیں کہ پلے کرکٹ یعنی کہ کرکٹ کھیلنا ہم زیادہ ترجیح دے رہے ہیں کس کے مقابلے میں, کلیننگ کے مقابلے میں, یعنی کہ کلین مائی روم کے مقابلے میں. اسی طریقے سے ایک اور مثال پہ نظر ڈالتے ہیں. شی وڈ رادر اسٹڈی دین واش ڈشز. شی وڈ رادر اسٹڈی یعنی کہ وہ پڑھنا پسند کرے گی یا پڑھنا کو زیادہ ترجیح دے رہی ہے دین واش ڈشز, یعنی کہ پلیٹیں دھونے کے مقابلے میں. شوئنگ پریفرنس اوور واشنگ, یہاں پر جو ہے ہم یعنی کہ اسٹڈی کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں کس کے مقابلے میں, واشنگ کے مقابلے میں. یعنی واش ڈشز کو ہم ترجیح نہیں دے رہے ہیں, اس کے مقابلے میں ترجیح کس کو دے رہے ہیں, ہم اسٹڈی کو دے رہے ہیں. تو جس چیز کو آپ ترجیح دیں گے اس کے ساتھ آپ استعمال کریں گے وڈ رادر. یہاں پر ہم اسٹڈی کو ترجیح دے رہے ہیں تو ہم نے وڈ رادر اسٹڈی کے ساتھ استعمال کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں شی وڈ رادر اسٹڈی دین واش ڈشز. اب ہم نے اس کا یعنی کہ ہم اپنی ترجیح کو کسی چیز کے اوپر رکھ کے تو بتائیں گے کہ ہم کس چیز کے مقابلے میں اپنی ترجیح جو ہے وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ یو مسٹ ہیو اندر تھنگ ان یور سینٹینس ٹو شو پریفرنس اوور اٹ. آپ کے پاس ضروری ہے کہ اپنے جملے میں یعنی کہ جس چیز پر آپ ترجیح بیان کر رہے ہیں یعنی کہ کس چیز کے مقابلے میں آپ کسی چیز کو ترجیح دے رہے ہیں تو اس چیز کی بھی وضاحت ضروری ہے. یعنی آپ اس چیز کو جس پر آپ ترجیح بتا رہے ہیں یا جس پر آپ ترجیح دے رہے ہیں کسی دوسری چیز کو, تو آپ اس چیز کو بھی اپنے جملے میں استعمال کریں گے تاکہ آپ کی جو پریفرنس ہے آپ کی ترجیح مکمل ہو جائے. مثال کے طور پر She would rather go shopping
یہاں پر جو یہ تو ترجیح ہو گئی کہ شی وڈ رادر گو شاپنگ، کہ وہ شاپنگ جانا جو ہے اس کو زیادہ ترجیح دے رہی ہے. اب مکمل جملہ کیا ہوگا؟ دین اسٹڈی گرامر، کس کے مقابلے میں؟ یعنی کہ گرامر پڑھنے کے مقابلے میں شی وڈ رادر گو شاپنگ، وہ جو ہے وہ کیا زیادہ پسند کرے گی؟ شاپنگ پہ جانا زیادہ پسند کرے گی بجائے گرامر پڑھنے کے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ترجیح ہم کس چیز پر بتا رہے ہیں، کس چیز پر ترجیح دے رہے ہیں؟ ترجیح ہم دے رہے ہیں اسٹڈی گرامر پر. تو ہم نے جملے میں جس چیز پر ہم ترجیح دے رہے ہیں کسی دوسری چیز کو، ہم وہ بھی استعمال کریں گے، ہم اس کو بھی یعنی کہ بیان کریں گے اپنے جملے میں. اچھا جی، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ترجیح بتانا ضروری نہیں ہوتی. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ بعض اوقات کنورسیشن سے، بات چیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے ہم کس چیز کے بارے میں اپنی ترجیح بیان کر رہے ہیں. کچھ یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو ضرور اس وقت جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس چیز کا بھی یعنی کہ نام لیں جس پر آپ ترجیح بتا رہے ہیں. تو بعض اوقات صرف یہی ہے کہ آپ صرف اپنی ترجیح بتا دیں اور وہ جو سننے والا ہے اس کی سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ اسی چیز کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہوگی. تو کنورسیشن سے بعض اوقات بات چیت سے بہت ساری باتیں خود بخود واضح ہوتی ہیں. تو ضروری نہیں ہے وہاں پر کہ آپ اپنی یعنی کہ ترجیح کو، جس چیز پر آپ ترجیح دے رہے ہیں کسی چیز کو، تو آپ وہ بھی واضح کریں. یہ ضروری نہیں ہوتا بعض اوقات. مثال کے طور پر اے وڈ یو لائک ٹو گو شاپنگ ود می، کیا تم میرے ساتھ شاپنگ پہ چلنا پسند کرو گے؟ بی I would rather stay home and study، میں گھر پر رہنا پسند کروں گا اور پڑھنا پسند کروں گا. یعنی کہ میں کس کو چیز ترجیح دے رہا ہوں؟ میں نے یہاں پر یہ جملہ مکمل نہیں کیا کہ I would rather stay home and study then go shopping with you. میں نے یہ پورا جملہ نہیں کیا، یعنی کہ میں نے اپنی صرف ترجیح بتائی ہے یہاں پر کہ I would rather stay home and study. تو